الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ زندگی کی حقیقت کو بس اتنا ہی جانا ہے، زندگی کی حقیقت کو بس اتنا ہی جانا ہے، درد میں اکیلے ہیں خوشیوں میں زمانہ ہے۔ امید کرتا ہوں ہم سب اس شعر کی حقیقت سمجھ گئے ہوں گے۔ دکھ میں ہمدرد اگر تلاش کرے تو شاید نظر نہیں آتا، اور سکھ میں تو مت پوچھو کتنے لوگ خیریت پوچھتے ہیں۔ تو اسی کو یہ کہہ رہے ہیں زندگی کی حقیقت کو بس اتنا ہی جانا ہے، درد میں اکیلے ہیں خوشیوں میں زمانہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو 70 ماہوں سے زیادہ ہم پر آپ پر مہربان ہے، وہ ہمیں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ یہ اور بات ہے ہم لوگ محسوس نہیں کر پاتے ان کی قربت کو، ان کی دوستی کو۔ یہ قربت اور دوستی کی جو دوری ہمیں لگتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے۔ جب ہم آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، نبی کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو شیطان عجیب و غریب خیالات ہمارے آپ کے دل و دماغ میں ڈالنے لگتا ہے، اور اتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم لوگ ان وسوسوں کو حقیقت تصور کر کے اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن صاف کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ وسوسے جو تمہارے سینوں میں آتے ہیں یہ تو کچھ جنات جو شرکش ہیں، بدماش ہیں، وہ یعنی شیطان، اور کچھ تم ہی لوگوں میں سے وسوسے یہ ڈالتے ہیں۔ وسوسے کا آنا، برے خیال کا آنا یہ برا نہیں ہے، بلکہ اس خیال پر اپنے دل کو جمانا یہ برا ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن ہائے افسوس، پتہ نہیں کتنے کچرے، پتہ نہیں کتنے گرد و غبار دل و دماغ میں جمے پڑے ہیں تہ بتہ، اور دل ہمارا آپ کا بالکل اندھیر نگری لگ رہا ہے، ہم گھٹن سی محسوس کر رہے ہیں، گھنٹوں ہو جاتا ہے اللہ کی یاد نہیں، نبی کی یاد نہیں، قرآن یاد نہیں آتا،
اس قسم کی کیفیت ہے، اس کے باوجود ہم لوگ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو تیار نہیں۔ اب اس سے زیادہ کیا توجہ کوئی دلائے؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بار بار اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر، توجہ دے کر اس نگر ڈگر کی خیریت لیتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی پاس آ جائے، حریم دل کا اے احمد تو ہر دم پاسباں رہنا۔ اس حرم کی نگرانی کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے دل کے اندر کسی اور کی محبت بس جائے جو تمہیں برباد کر دے۔ یہ اللہ کا حرم ہے، اللہ محترم ہے، مکرم ہے، اس لیے وہ گندے دل میں نہیں رہتے۔ اللہ کی محبت کے لیے صاف اور ستھرا دل چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب صاف ستھرا دل ہے نہیں تو کریں کیا؟ توبہ کر لیں، سچی توبہ جلدی سے کر لیں، اپنے اللہ سے صلح کر لیں، انشاءاللہ فوراً دل صاف ہو جائے گا، پھر یہیں سے آگے بڑھنا شروع کر دیں۔ ورنہ بدماشیاں ہمارے زندگی سے نکلیں گی نہیں۔ ابھی دیکھ رہے ہیں، آئے دن دیکھتے ہیں، ایک سگا باپ ہے، سگا بیٹا ہے، دونوں بھڑ گئے، نہ باپ کی زبان سلامت ہے نہ بیٹے کی زبان سلامت ہے، دونوں ماشاء اللہ نمازی ہیں، دونوں قرآن پڑھنے والے، دونوں اللہ کے سامنے جھکنے والے۔ ایسا کیوں ہے؟ نمازی ہے آدمی، کئی ختم سال میں کر رہا ہے، کتنے تو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن زبان ایسی لگتا جیسے چمار بولتا ہے۔ کافر بھی آج کل ایسی زبان، ایسی لینگویج استعمال کرتے ہوئے گھبراتا ہے، لیکن مسلمان ہے، بے باک ہے، جری ہے گناہوں پر، اس کے بعد کہتا اللہ کی مدد نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص گالیاں بک رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ ایک دوست قریب آیا اور اس نے کہا حضرت آپ کو یہ گالیاں بک رہا ہے، سخت سست کہہ رہا ہے، آپ اسے کچھ کہتے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیں، انہوں نے فرمایا کل اناء یترشح بما فیہ، فرمایا دیکھو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے، میرے اندر جو کچھ ہے وہ میرے اندر سے نکلے گا۔ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ اگر ہم نمازی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، تو ذرا اپنے دل دماغ کا جائزہ بھی لیتے چلیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے جو اندر ہوتا ہے جس کے، وہی زبان پر آتا ہے۔ اس کا مطلب ابھی ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہوتی تو ہماری زبان سے گندے الفاظ، فحش کلام نہ نکلتے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے ابھی ہمارے دل کو اللہ کی محبت لگی نہیں ہے۔ اگر لگی ہوتی تو زبان سلامت ہوتی، آنکھ سلامت ہوتی، کان سلامت ہوتا۔ تبھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلو، یعنی برائی کا دفاع اگر کرنا ہے تو ہم اچھائی کے ساتھ کریں۔ گالی دی، پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔
برائی کا جواب برائی سے نہیں ہے، اسی لیے ہم بدمعاش ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ ہمیں آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ رب العزت نے، اور پھر عزت کا تاج ہمارے سروں پر سجایا۔ اب وہ بندہ، وہ مسلمان، وہ انسان اس تاج کا حقدار ہے جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، جو صحیح معنوں میں انسان ہے، ورنہ تو وہ پھر جانور ہے۔ جیسے جانور کو پتہ نہیں کب بولنا ہے، کب شور مچانا ہے، کب چیخنا ہے، ایسے ہم ہیں۔ ہمارے اکابرین کیا کرتے تھے؟ اچھا عجیب بات ہے، غلطی سامنے والا کر رہا ہے، گالیاں اس کے بہن کو، اس کے باپ کو، اس کے ماں کو دی جا رہی ہیں۔ واہ بھائی، ان لوگوں نے کیا بگاڑا؟ تمہیں سخت سست اگر کہنا تھا تو اس کو کہتے، اس کا مطلب یہ نہیں گالی دینا جائز ہے۔ ارے اس کو ڈانٹو، آنکھ لال پیلی کرو، کہو آئندہ ایسی حرکت نہ کرے، نہیں گالیوں سے۔ اور ان کے سمجھ میں یہ آتا ہے گالی دے کر اس کو خاموش کر دیں گے۔ گالیوں سے یاد رکھیں ہمارے آپ کے ایمان کا تو کچرا ہو جائے گا، ایمانی سطح پر ہم آپ کمزور ہو جائیں گے، ہم بزدل ہو جائیں گے، پست ہمت کم ہمت ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے صبر کر لیا، گالیاں کسی کی سہ لی، تو یاد رکھیں اللہ ہمارے آپ کے ساتھ ہے، جیسا قرآن اعلان کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کی سرپرستی اللہ کرے، پھر اسے تو بے پرواہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جتنی طاقتیں ہیں وہ سب اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ یہی چیز دل و دماغ میں صحابہ کے اتری ہوئی تھی، اس لیے وہ کم ظرفی کا شکار نہیں ہوتے تھے، وہ بدتمیزی نہیں کرتے تھے، وہ غیر انسانی سلوک کسی کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ ہم تو اتنے بڑے بدتمیز، اتنے بے حیا بے غیرت، ایسی گری گری حرکتیں کرنے لگے، کیا عالم کیا غیر عالم، کیا پڑھا لکھا کیا غیر پڑھا لکھا، سب کی زبان دیکھیے بے لگام۔ اللہ حفاظت فرمائے، تو پھر عزت کا تاج کیسے سلامت رہے گا؟ رہے گا جب ہمارے اندر انسانیت سلامت رہے گی، اور انسانیت ہم جب برتیں گے لوگوں کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ عزت کا تاج سلامت رہے گا، جیسے صحابہ کے سروں پر سلامت رہا۔ آپ دیکھیے ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ جب سارے لوگ پہنچ رہے ہیں تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے مواخات، بھائی چارے کا رشتہ بنا رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ یہ تو عام فتویٰ ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جب سگے بھائی کے لیے ہم بھائی نہیں رہ گئے تو عام مسلمانوں کے لیے کیا بھائی چارہ ہم باقی رکھیں گے؟ ہر ایک کے بارے میں سوچ گندی ہو گئی۔ دیکھیے ہم کس سطح پہ ہیں، اور ہم جیسا آدمی کہیں اگر 5 وقت کی نماز کو تلاوت کو ذکر کچھ اور تمام چیز کر رہا ہے تو مت پوچھئے، یہ تو ہو گئے جنید بغدادی، اب ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ عجیب و غریب بیماری لگی ہوئی ہے، کیا دیندار کیا دنیا دار۔ اور وہاں دیکھیے کیا عشرہ مبشرہ میں سے ہے، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک رجسٹر وہاں پڑا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے آئے، رجسٹر دیکھا، کچھ غربا، کچھ معذور،
لوگوں کے نام لکھے ہیں، تو معذورین کی فہرست میں دیکھا ایک ماں کا نام ہے، لیکن ماں کی خدمت کے لیے جو نام وہاں لکھنا چاہیے تھا وہ نام نہیں تھا۔ تو آپ کہے کہ یہ کالم آخر خالی ہے، یہاں اس بوڑھی ماں کی خدمت کون کرتا ہے؟ تو انہوں نے فوراً سوچا کل سے میں کرنا شروع کر دوں گا۔ اشراق کے بعد یہ جب پہنچے تو بوڑھی ماں نے کہا کہ خدمت کرنے والا آیا اور رات میں خدمت کر کے چلا گیا۔ کہا اچھا۔ دوسرے دن یہ تہجد میں پہنچ گئے تو کہا خدمت کرنے والا آیا اور خدمت کر کے چلا گیا۔ تب یہ حیران ہوئے کہ اتنی صبح صبح یہ کون آتا ہے؟ اب تیسرے دن عشاء پڑھ کے آ گئے اور وہاں جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ یہ کون بندہ خدا ہے جو اتنا چپکے سے نیکی کرتا ہے، اور یہ بھی اس کو خیال ہے کہ اس نیکی کا کسی کو پتہ نہ چلے، چونکہ وہ اللہ کے لیے کرتے تھے۔ یہاں تو ہم اگر کرتے بھی ہیں تو ماشاءاللہ مت پوچھئے، پہلے تو عامر بھائی تلاش کریں گے کہ انقلاب پیپر میں جلدی چھاپو، ہمارا کارنامہ چھپ جائے فوراً، تاکہ لاکھوں لوگ جان جائیں کہ ماشاءاللہ ایک محترم ہے۔ اور وہاں دیکھیے کرنے کے بعد وہ کہتے نہیں تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی یہ تھی، جیے تو اس کی خاطر جی، مرے تو اس کی خاطر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر، فطور چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اب عشاء کے بعد جب جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں تو دیکھا ایک شخص جا رہا ہے اس طرف، تو پیچھا کیے، السلام علیکم، دھیرے سے جواب آیا وعلیکم السلام۔ کہا امیر المومنین آپ؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا اس بوڑھی ماں کی خدمت آپ کرتے؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کے ہاتھ میں جوتا؟ کہا ہاں، وہ اس لیے کہ اس وقت لوگوں کے سونے کا وقت ہے، پتھریلی زمین، پہاڑی علاقہ، اور اس طرح جو آج کل کے جوتا چپل ہے اس دور میں ممکن نہیں تھا، تو ممکن اس میں آواز زیادہ تھی، کسی کسی جوتے چپل میں ہوتی ہے کھٹر پٹر کی آواز۔ تو کہا اس لیے ہم ہاتھ میں لے لیے تاکہ اس کی کھٹک سے لوگوں کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ دیکھیے ایک تو خدمت کر رہے ہیں اس معذور کی کہ کسی مخلوق خدا کو پتہ نہ چلے، اور ہم جس کے لیے کر رہے ہیں فقط اسی کو پتہ ہو، یعنی اللہ کو۔ دوسرے جوتا تک ہاتھ میں لیے ہیں تاکہ اس کی کھٹک سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ تھے ایمان والے، یہ تھے انسان، تب انسانیت پنپ رہی تھی۔ اور آج دیکھیں ہم کتنوں کو دکھ دے رہے ہیں، احساس ہے، 5 منٹ بھی سوچتے ہیں، لیکن نہیں، انگلی تو سب پہ اٹھانا ہے نا۔ کیوں سب کی قبر میں جائیں گے ہم آپ، کیا اپنی قبر میں پہنچیں گے؟ ایسے بدمعاش ہم ہو گئے، کوئی پاس آنے کو تیار نہیں، کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں، کوئی ہمارے دکھ درد میں کام آنے کو تیار نہیں۔ کیوں ہماری صفت ناگ جیسی ہو گئی، بچھو جیسی ہو گئی؟ کیوں لوگوں کو یہ تصور بندھ گیا کہ ہم سب کو ڈس لیتے ہیں، ہم سب کو ڈنک مار دیتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو ایسا محسوس؟ ہماری بدتمیزی، ہماری بد اخلاقی، ہماری بد تہذیبی اتنا عروج پر ہے کہ ہم سے کیا ہماری پوری قوم سے لوگ کترانے لگے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ عزت کا تاج سلامت اس وقت رہے گا جب ہم میں آپ میں انسانیت ہوگی، اخلاق ہوگا، محبت ہوگی، ہمدردی ہوگی، خیر خواہی ہوگی، تب ہمارے آپ کے سروں پر یہ عزت کا تاج انشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھیں گے، چھینیں گے نہیں۔ لیکن یاد رکھیں اگر وہ چھین لیتے ہیں تو بندہ ایسا ذلیل ہوتا ہے کہ سگا بیٹا بھی 2 روٹی کھلانے کو تیار نہیں، سگی اولاد گھر کے اندر سے دھکے مارتی ہے، یہ چیختا رہتا ہے بیٹا یہ تو مکان میرا ہی بنایا ہوا تھا، تو کہتا ہاں ہاں جب بنائے تھے تب بنائے تھے۔
ایسی ذلت و پستی میں، ایسی کھٹکھائی میں اللہ ڈھکیلتا ہے کس کو؟ جو بدتمیز ہوتا، بد اخلاق ہوتا ہے، جو غیر انسانی سلوک کرتا ہے۔ اس لیے توبہ کر لینی چاہیے جلدی سے۔ دیکھیے وہ حضرات کتنے اچھے تھے، کتنوں کے تو بھید مرنے کے بعد کھلے، زندگی میں تو چھوڑ دیجئے، مرنے کے بعد کھلے۔ حضرت امام زین العابدین سب جانتے ہیں، یہ خاندان نبوت کے ایسے چشم و چراغ ہیں، ایسے پھول ہیں، اہل بیت کی ایسی یہ کلی ہے کہ میدان کربلا میں فقط یہی بچے تھے، باقی سب کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کا نام تو علی ہے لیکن لقب امام زین العابدین سے مشہور ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، غسال جب غسل دینے لگا تو کیا دیکھتا ہے؟ پیٹھ میں چھالے، کندھے پر کالے نشانات، تو حیران ہوا کہ یہ تو ایسا لگتا تھا شہزادگی والی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کا بدن بتا رہا ہے کہ یہ تو بہت مجاہدہ اٹھائے، بہت محنت کیے۔ تو اب تجسس میں پڑ گیا وہ غسال، اور جن لوگوں نے دیکھا کہ معلوم کرنا چاہیے آخر یہ محنت کیا کرتے تھے امام زین العابدین، سب کہو رحمت اللہ علیہ۔ تو گھر والوں سے پوچھا، ان کی بیوی سے اور دیگر احباب سے، تو کوئی بتا نہیں سکا کہ یہ نشان پڑنے کی وجہ کیا ہے۔ ابھی چند دن گزرے تھے، چند عرصہ نہیں، ہفتہ نہیں، ابھی چند دن، 2-4 دن گزرے تھے کہ سینکڑوں گھروں میں چولہے جلنے بند ہو گئے۔ جو معذور تھے وہ بلک بلک کے رونے لگے کہ ہائے امام زین العابدین، اب ہمارے گھروں میں پانی کون بھرے گا، ہمارے گھروں میں جھاڑو کون دے گا۔ ایک ایک رات میں سینکڑوں گھروں کی ضرورتیں پوری کر دیا کرتے تھے اللہ کی نسبت پر، سبحان اللہ۔ ایسے ایسے قوم کے خادم تھے، ایسے ایسے خدمت گزار تھے۔ آج تو سگے باپ کو پانی دینے کو بیٹا نہیں تیار، بہو نہیں تیار، بہو کو چھوڑیے بیٹا نہیں تیار، کھانس دے باپ تو اس کی کھانسی نہیں برداشت ہوتی۔ دیکھیے آپ حالت قوم کی، اور یہاں سینکڑوں گھروں میں چولہے جلتے تھے، پانی پہنچایا جاتا تھا، اور وقت کے امام ہیں اور بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، پھر لوگوں کو مسئلے مسائل اور تمام دینی امور کی باتیں، ضرورت کی باتیں بھی دن میں بتاتے تھے، رات میں بتاتے تھے، اور اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے کے گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن کسی کو خبر نہ ہوئی کہ اتنے بڑے یہ خادم تھے، اتنے بڑے خدمت گزار تھے۔ جب اللہ کے لیے کوئی جینے لگتا ہے تو یوں ہی جیا کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے، سامان بنتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں ہم کتنوں کو سکون دے رہے ہیں، ہم سے لوگ کتنے سکون پا رہے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے تم برائی کی دفاع کرو اچھائی کے ذریعہ سے، ادفع باللتی ہی احسن۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے معاملہ۔ اگر ایک دفعہ کسی نے ہم کو ستا دیا، اب اس کو گانٹھ باندھ کے رکھے ہیں دل میں، رکا بتائی تھا، آوے دا موقع تب بتائیں گے کہ ہم کیا چیز ہیں۔ واہ بھائی، تم کیا چیز ہو بھائی؟ قارون کے رشتہ دار ہو کیا؟ فرعون سے تمہارا ناتا ہے کیا؟ یہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں کرتے، وہ تو معاف کرتے ہیں، وہ تو معاف کرتے ہیں۔ ہندا جیسی عورت آ رہی ہے جو پیارے چچا کا کلیجہ چبائی ہے، جو پیارے چچا کا کلیجہ چبائی ہے، پتہ ہے آپ کو، ایمان لا رہی ہے۔ حضرت وحشی ہے، کہو رضی اللہ عنہ، سگے چچا کو برچھی والے، ان کی برچھی ان کے نشانے کی وجہ سے سگے چچا شہید ہوئے۔
اور آپ تڑپ رہے تھے چچا کے لیے، لیکن ایسا شخص آ رہا ہے اور کہہ رہا کلمہ پڑھا دیجئے، آپ معاف کر رہے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگوں کو شبہ ہے کہ اتنے بڑے اخلاق کے بلند تھے، الیاذ باللہ۔ شیعوں کو تو یہی دھوکہ لگا، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جب کلمہ پڑھا دیے، معاف کر دیے، تب یہ کیوں کہے کہ سامنے نہ آنا؟ واہ بھائی، کچھ چیزیں ایسی ہیں سامنے آتے ہی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ اپنے دل دماغ پر تصور باندھنے لگے، اس لیے دیکھیے وہ قوم گمراہ ہو گئی، بدتمیزیاں کرنے لگی صحابہ کی شان میں، پیارے آقا کی شان میں۔ ہم آپ ایسے نہ بنیں، جب اتنے بڑے بڑے قاتلوں کو، ایسے ایسے مجرموں کو جب پیارے آقا نے معاف کر دیا تو ہم کچھ تو معاف کرنا سیکھیں۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، قرآن کہہ رہا ہے کہ معافی تقویٰ سے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تقویٰ حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے معافی، معاف کر دینا، دل کشادہ کریں، سینہ کشادہ کریں۔ اسی لیے کہتا ہوں تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم انسان کو مضبوط کرتی ہے، مستقبل کو روشن کرتی ہے، تعلیم دل و دماغ کو کشادہ کرتی ہے۔ لیکن ہائے افسوس، یہاں سب تعلیم یافتہ ہیں، اپنے گھر کے بیٹھک میں، چائے کی دکان پر بیٹھ کر بس سرکار گرائی جا رہی ہے، اتاری جا رہی ہے۔ واہ صاحب، ایک پردھان بنانے کا سلیقہ تو ہم آپ بھول بیٹھے۔ ایک پردھان کیسے چنا جاتا، کیسے بنایا جاتا ہے، اور چلے ہیں پردھان منتری کے مقابلے میں۔ یہ افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، ہماری سطح کہاں ہے، ہم گر کے کہاں پہنچے ہیں۔ اور سوچ دیکھیے کتنی بلند والا، بلند والا سوچ ہو، منع نہیں ہے، بے شک آپ رکھیں، لیکن اپنی حقیقت سے تو نہ بلد نہ ہو۔ ہم تو اگر کہہ دیں اپنے گھر والوں سے کہ دیکھو فلاں ہی کو ووٹ دینا ہے، تو شاید ہمارا اثر ہمارے گھر میں اب نہیں بچا۔ 5 ممبر ہیں، 5 طرف چلے جاتے ہیں، ہم اتنے کمزور اور بے بس ہو گئے، اجتماعیت ہماری ٹوٹ گئی۔ تو اتنا کمزور آدمی کیسے امت کو مجتمع کرے گا، کیسے ایک گاؤں کو، ایک خاندان کو مجتمع کرے گا؟ اس کے لیے خود طاقتور بنے، سمجھدار بنے، دل کو کشادہ، سینے کو کشادہ کریں، معاف کرنا شروع کریں، لوگوں کو جوڑنا شروع کریں۔ میں یہ نہیں کہتا اس میں جو ہے آپ بہت زیادہ محنت کریں، نہیں، جو آئیں کم سے کم ان سے تو بدتمیزی نہ کریں، ان سے تو محبت سے پیش آئیں۔ ہمارے حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بہت زیادہ دوستی مت بڑھاؤ، تعلقات مت بڑھاؤ۔ ہم نے کہا جی حضرت، کہا اور سنو، جو تعلقات ہیں تمہارے، جو متعلق ہیں، جو دوست ہیں، بس انہی کی دیکھ ریکھ کرو، انہی کے ساتھ تم نباہ کر لو، یہی بہت ہے۔ ہم لوگ دوستی بہت کرتے ہیں لیکن دوستی نبھاتے نہیں، کیونکہ نبھانے کا سلیقہ ہی نہیں سیکھے۔ تو آپ کے دوست لاکھوں ہو، آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہو تو ادھر 1 مہینہ دوستی، پھر 10 دن دوستی، 10 مہینہ دوستی، بس پھر ٹوٹ جائے گی، آپ تنہا رہ جائیں گے۔ پھر ایسے دوستوں سے فائدہ کیا؟ پھر ہاتھ ملتے رہیں گے؟ نہیں، دوستی اسی لیے قرآن، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اس لیے حدیث پاک میں ہے کیا؟ من احب للہ، تم محبت کرو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ پیارے آقا کا یہ فتویٰ ہے، کسی مولوی کا نہیں۔ کیا کہا؟ من احب للہ، تم محبت کرو، دوستی کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آگے کہا ومن ابغض للہ، اور اگر دشمنی بھی کرو تو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ارے اللہ کا نام لیتے ہوئے کیوں شرما رہے ہیں؟
ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر، تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر۔ ارے کچھ دیر تو بیٹھ کے اللہ اللہ، ساتھ میں کہیے اللہ اللہ اللہ، کچھ دیر تو کہیں، تب دیکھیں ذائقہ کیا ملتا، چاشنی کیا ملتی ہے۔ دن رات میں دیکھیں کیا 5 منٹ ہم اپنے اللہ کا نام لیتے ہیں؟ کیسے گئے گزرے مسلمان ہمیں، دیکھیں اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کہا من احب للہ وابغض للہ، دوستی کرو محبت کرو اللہ کے لیے، دشمنی کرو تو اللہ کے لیے، اور وآتا للہ، اور اگر کسی کو کچھ دو تو وہ بھی اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور اگر ہاتھ بھی روکو یا کسی کو منع کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ فقد استکمل الایمان، ایسے بندے کا ایمان مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو وہ ایمان دے دے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ لیں۔